اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مرجعیت کے ساتھ ایک بار ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ اہم ترین گفتگو اور ایسے سوالوں کے جوابات جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس دوڑتی بھاگتی ہوئی دنیا میں اتنا زیادہ بیزی ہیں کہ ہم کتابوں کو اٹھا کر کے اکثر نہیں پڑھ پاتے، یا پھر بہانہ بھی کر دیتے ہیں کہ وقت نہیں ہے جبکہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کتابوں سے محبت رکھیں۔ کل کی گفتگو جو ہماری ختم ہو گئی تھی، مجتہد کسے کہتے ہیں، غیر مجتہد کون ہے، تقلید کی میننگ، ان سب چیزوں کو بیان کرتے کرتے وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا تھا۔ لہٰذا گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے۔ تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے پھر سے آج ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی ڈیفینیشن ہمارے ناظرین کے سامنے کل بڑے ہی واضح طور پہ بیان ہوئی۔ ہم یہ چاہیں گے کہ کیونکہ دیکھیے الحمدللہ ہمارے چینل کو صرف شیعہ حضرات نہیں دیکھتے، اور بھی بہت سے مذاہب ہیں۔ اب اس وقت یہ محسوس کیجیے ٹھیک ہے میں شیعہ نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن سے ثابت کیجیے، احادیث پیغمبر سے ثابت کیجیے، کیسے ہم مان لیں تقلید کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جی دیکھیے سب سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کر دیں کہ تقلید ہوتی کہاں پر ہے، ہاں یہ بہتر۔ کن مسائل میں تقلید ہوتی ہے۔ عرض کیا تھا پہلے پروگرام میں کہ دین اسلام مجموعہ ہے تین چیزوں کا: اصول دین، فروع دین اور اخلاقیات۔ صحیح۔ تقلید فروع دین میں ہوتی ہے، یعنی ہماری عملی زندگی میں تقلید ہوتی ہے۔ جی۔ فروع دین کے بھی مسائل دو طرح کے ہیں، یا ضروریات اسلام میں ہیں یا غیر ضروریات اسلام میں سے ہیں۔ مطلب ضروری ہے اردو والا معنی نہیں، ضروری کا معنی یہ ہے یعنی تمام اسلامی فرقے جی اس بات کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ فلاں چیز فروع دین کا حصہ ہے۔ تمام فرقے۔ تمام فرقے جیسے نماز واجب ہے، کوئی فرقہ کے نہیں کہے گا کہ اسلام میں نماز نہیں ہے۔ نہیں، ہر نماز صبح 2 رکعت ہے، ٹھیک۔ نماز ظہر 4 رکعت ہے، روزہ رمضان میں واجب ہے، صحیح، زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہو گیا۔ یہ سب ضروریات ہیں، اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کسی مجتہد سے آ کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بتائیے نماز واجب ہے یا نہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے واجب ہے، واجب، اس میں کہاں تقلید ہوگی۔ ہاں، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمیں شک ہو گیا کہ ہم تیسری رکعت پڑھ لیں یا چوتھی رکعت، طریقہ کیا ہے وہ تو بیان ہو چکا ہے۔ نہیں طریقہ ٹھیک ہے بیان ہو چکا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہاں ہاں۔ مثال کے طور پر ہم ہاتھ کھول کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، اچھا مجتہد۔ یہ مجتہد بتائے گا۔ جی۔ ہم جو ہے وہ رکوع میں کون سا ذکر کہیں، سجدے میں کون سا ذکر کہیں، ہم سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ پورا پڑھیں یا آدھا بھی پڑھ لیں کافی ہے۔ وضو ہم کیسے کریں، ہم ہاتھ پہ پانی اس طرح سے ڈالیں یا اس طرح سے ڈالیں، یہ سارے مسائل تقلیدی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہاں ہم آ کے فقیہ سے پوچھیں گے، یعنی جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے آ کے پوچھیں گے بھئی آپ بتائیے، آپ نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا آیات اور روایات کیا کہہ رہی ہیں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ تمام فرقے اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ نماز واجب ہے۔ صحیح۔ لیکن نماز کا اسٹائل کیا ہے؟ بھائی میں کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں، ان کپڑوں میں کیا شرطیں ہیں نماز کے لیے؟ اگر نجس ہے کپڑا تو کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر خون لگا ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں؟ اور حالات کے بدلاؤ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جی۔ جس جگہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں اس جگہ کے اندر کیا شرائط ہیں؟ روزہ کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا؟ روزے میں کیا خاص جو ہے وہ کیا کام ہے جو کر سکتے ہیں، جو کام ہے جو روزے میں نہیں کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں تقلید، یہ سب مسائل میں تقلید ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے غیر ضروری۔ اب بتا ضروریات کی تعداد جیسے کہ خود ہمارے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو، بہت کم ہیں۔ کچھ باتیں ہیں کہ جو دین اسلام میں ضروری اور متفقون علیہ ہیں، جس کو سب مانتے ہیں۔
ان شارٹ واجب حرام. واجب ہے، حرام ہے، جی. اس طرح کی باتیں. تو اس کو کہا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ روشن ہو جائے کہ تقلید جو ہے وہ ضروریات دین میں نہیں ہوتی. یہ اس لیے وضاحت کی ضرورت تھی کہ بعض اوقات آ کے جو ہے وہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ تو اپنے مجتہد سے جا کے پوچھیں گے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. نہیں، ہم مجتہد سے کبھی نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے کیونکہ تقلید کا مسئلہ ہے ہی نہیں. صحیح. ہم اس سے جا کے یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم خدا کے بندے ہیں. ہم اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھتے ہیں جیسا دل چاہے ویسے کھڑے ہو گئے. ہم چاہتے ہیں جیسا خدا نے بیان کیا ہے ویسے نماز پڑھیں. یہ کون بتائے گا؟ ایکسپرٹ. یہ آپ خود سمجھیے، خود مجتہد بنیے. صحیح. خود نہیں بن سکتے تو جا کے تقلید کریے. یہ دو چار والی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ اس مسئلے کو بگاڑ دیا گیا ہے کہ اب عوام پریشان ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے تقلید کی جائے یا نہ کی جائے، یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. یعنی آپ آگے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ فلاں صاحب تقلید کرتے ہیں تو میں تقلید کروں گا، کیونکہ فلاں صاحب تقلید نہیں کرتے ہیں تو میں تقلید نہیں کروں گا. اصل تقلید کا مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے اس مسئلے میں آپ نے کس کی تقلید کی؟ آپ نے کہا بھائی آپ کہیں میں اے مسئلہ جو مسئلہ نمبر اے ہے، آپ کا کویشچن نمبر اے ہے، جی. تقلید کریں یا نہ کریں. آپ نے کہا میں اس مسئلے میں بی کی تقلید کرتا ہوں. میں نے کہا بی کی کیوں تقلید کرتے ہیں؟ کہا کیونکہ سی کہہ رہا ہے کہ بی کی تقلید کرو. کہا اچھا سی کی کیوں تقلید کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ ڈی کہہ رہا ہے کہ سی کی تقلید کرو. کہا اچھا ڈی کی کیوں تقلید کر رہے ہیں؟ تو ایسے ہی چلتے چلے جائیے. تو تقلید کا مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. یہاں آپ کو اپنے عقل کے ذریعے سے آ کے فیصلہ لینا ہے کہ ہم تقلید کریں یا نہ کریں. اور عقل بخوبی آ کے کہتی ہے، اور انشاءاللہ بھی وضاحت اور کروں گا کہ انسان اگر مجتہد نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ تقلید کرنا ہے. تو اس بات پہ غور کریں ہمارے ناظرین کہ اس مسئلے میں جا کے ادھر ادھر لوگوں کی بات نہ سنیں کیونکہ فلاں نے کہا ہے کہ تقلید کرو تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، کل خدا کو آپ کو جواب دینا ہے. آپ خود اپنی عقل سے آ کے فیصلہ لیجئے کہ تقلید کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جی. آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی عقل مان رہی ہے کہ بھئی جس مسئلے کو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے کہ یہ جو پانی ہے یہاں پر یہ پاک ہے یا نجس. کیسے سمجھیں گے پاک ہے یا نجس؟ کیا شرائط ہے پاک پانی کے؟ کیا شرائط ہے نجس پانی کے؟ صحیح. بہت سے مسائل ہیں. آپ زندگی میں کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں. بھئی یہ خریدنا اور بیچنا یہ اسلامی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے صحیح ہے یا غلط؟ مثال کے طور پر میں نے پیسے پہلے دے دیے، مجھے کچھ خریدنا تھا، میں نے جا کے دکاندار کو پیسے دے دیے کہ بھئی آپ یہ پیسے رکھیے اور میں نے فلاں چیز آپ سے خرید لی. جب آئے گی آپ کی دکان پہ اویلیبل ہوگی تو مجھے بتا دیے گا، میں لے لوں گا. یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح. نہیں کہہ سکتے. آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا مجتہد نے کیا کہا ہے. اچھا. آیات اور روایات نے کیا کہا ہے. یا نہیں دکاندار نے آپ کو آ کے مال دے دیا، بھئی یہ مال تمہارے حوالے، پیسے فلاں دن تم مجھے دینا، قرض کے طور پہ آپ نے خریدا. کیا شرائط ہے یہاں پہ؟ دیکھنا پڑے گا. بھئی آپ جس چیز کو خرید رہے ہیں ہزاروں اس کے اندر طریقے ہیں. جی. آپ نکاح ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے، بہت سے زندگی کے مسائل ہیں. انشاءاللہ وقت ہوگا تو بیان کروں گا کہ فقہ اسلامی میں کتنے چیپٹر ہیں. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان صبح اٹھے اور رات میں بستر کے اوپر جائے اور پورے دن میں اس کو فقہ کی ضرورت نہ پڑے. ہو ہی نہیں سکتا. بھئی فقہ یعنی کیا؟ یعنی آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کے جوابات. بھئی آپ کی جو عملی زندگی ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، رکی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں کریں تب بھی وقت تو گزر رہا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ آپ کو اس مسئلے کو آگے طے کرنا ہے کہ میں تقلید کروں یا نہیں کروں. یہ مسئلہ عقلی ہے اور آپ کو خود اپنے عقل کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے طے کرنا ہے کیونکہ کل آپ کو خدا کو جواب دینا ہے. تو ان دو پوائنٹ کے بعد اب آ کے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں کہ اگر ہم آیات اور روایات میں دیکھیں تو کیا قبل اس کے کہ آپ پھر سے اس ٹاپک پہ آ جائیں، ایک عام سوال ہم کریں. میں اپنے اوپر لیتا ہوں. میں اپنے ایک ایریے کے جو عالم ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے لیکن بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، عمل میں اچھے. میں ان کی تقلید کروں، ان کو مانوں؟ نہیں. آپ جس کی تقلید کریں گے اس کے کچھ شرائط ہیں.
کہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ بیان کروں گا ضرور۔ کہ مجتہد کی وہ شرائط ہیں، ایسی نہیں تقلید ہوتی ہے اچھا، بھائی۔ بہت آسان سی میں آپ کو ایک مثال دوں، کیا جو انسان بھی بورڈ لگا کے بیٹھ جاتا ہے آپ اس کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں؟ یا آپ آ کے چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعا ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں؟ ڈگری ہے، ڈگری کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہے، صرف ڈگری کافی نہیں ہوتی اور ہے، اگر نہیں تجربہ چیک بھی ہے کیا یا تو نہیں، صحیح۔ کچھ دن میں سمجھ میں آ جاتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا دینی مسئلہ ہے یا دنیاوی مسئلہ ہے؟ دنیاوی مسئلہ ہے بالکل، کہ اس دنیاوی مسئلے میں آپ آ کے جانچ پڑتال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر صحیح ہے یا نہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیاوی مسائل میں تو اتنی باریکی سے کام لیتے ہیں لیکن دینی مسائل میں آپ نے آنکھیں بند کر کے جس کو سمجھ میں آئے اس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال مجتہد کے کچھ شرائط ہیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پہ بیان کروں ٹھیک گا۔ ہے، روایات میں جس معنی میں ہم تقلید استعمال کر رہے ہیں اسی معنی میں تقلید کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے۔ اچھا، تقلید یعنی کیا؟ تقلید یعنی غیر کی بات کو ماننا بغیر اس سے دلیل کو پانگے، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ ٹھیک ہے، تقلید یعنی میں آ کے کسی غیر کی بات کے اوپر عمل کر رہا ہوں بغیر اس سے کہ میں اس سے پوچھوں کہ بھئی اس کی دلیل ہے کیا، کیوں؟ کیونکہ مجھے اس کے اوپر یقین اور اعتماد ہے۔ ایک راوی ہیں ابو بصیر کہتے ہیں کہ جناب ام خالد ایک راوی ہیں، چھٹے امام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا ایک پریشانی تھی، جی، میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے اس کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس بیماری کو صحیح کرنے کے لیے تمہیں نبیذ پینا پڑے گی۔ نبیذ، نبیذ یعنی وہ شراب جو خرمے سے بنتی ہے اچھا، یا جو سے بنتی ہے، تو ایک خاص قسم کی شراب ہے جس کو نبیذ کہا جاتا ہے، بہرحال شراب کی ایک قسم ہے۔ تو پھر کہا تو مولانا نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی نظر میں حرام ہے، تو میں نے جو ہے اس سے علاج نہیں کیا۔ اچھا، تو حضرت نے کہا کیوں تم نے یہ کام نہیں کیا؟ تو جناب ام خالد فرماتے ہیں قد قلدتک دینی، کیونکہ میں اپنے دین میں آپ کی تقلید کرتا ہوں۔ واہ، قد قلدتک دینی، اس جملے کا استعمال معصوم زمانے میں چڑھے ہوا۔ زمانے میں ہوا ہے۔ اچھا، یعنی کیا؟ یعنی میں نے اپنی باغ ڈور آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اب اس لفظ کا بھی بعض اوقات جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ تقلید کہتے ہیں گلے میں رسی کو ڈالنا، گلے میں رسی کو ڈالنا۔ اچھا، یعنی کیا؟ یعنی مقلد اپنی ذمہ داریوں کی رسی آ کے مجتہد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ بھائی یہ جو میری ذمہ داری ہے جو مجھے کرنا ہے تم بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، ادھر گھومو تو ادھر گھومیں گے، جیسے، اچھا ٹھیک ہے، اور بہت آسانی کے ذریعے سے کل قیامت کے دن وہ جواب دے دے گا کہ بھئی پروردگارہ میں نے تحقیق، میں نے جانچ پڑتال کی تھی، میں نے لوگوں سے پوچھا تھا، جو لوگ سمجھدار تھے انہی نے کہا بھئی ایکس وائی زیڈ اس کی تقلید کرو تم، میں نے ان کی تقلید کی اور آج جو بھی میں نے کیا ہے وہ ان کے کہنے پہ کیا ہے۔ اچھا، اب تو ان سے پوچھ کہ انہی نے کیوں کہا یوں کروں یوں نہ کروں، کیوں انہی نے کہا کہ فلاں کام حلال ہے فلاں کام حرام ہے، انہی نے کہا حلال ہے میں نے کیا، انہی نے کہا حرام ہے میں نے نہیں کیا۔ لیکن اگر دوسرا پہلو ہم یہ نکالیں، اگر وہی یہ سوال ہو جائے کہ کیوں کر لیا ان کی تقلید تو وہی میں نے کہا وہ آپ جا کے جانچ پڑتال کریے، اچھا، دیکھیے کہ وہ مجتہد ہے یا نہیں، بہترین ہے سب میں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے تقلید نہیں ہوتی ہے، آنکھیں کھول کے تقلید ہوتی ہے۔ تقلید یعنی سمجھداری۔ جی، ہمارے کیا تقلید کا ایک معنی غلط نکل آئے کہ نہیں بس بالکل نہیں، تقلید کرنے سے پہلے آپ کو جانچ پڑتال کرنا پڑتی ہے، جا کے تحقیق کرنا پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے میں اے کی تقلید کروں، بی کی تقلید کروں، سی کی تقلید کروں، کئی مجتہدین ہیں، کس کی کروں، کون بہتر ہے سب سے؟ تو لہٰذا تقلید کا یہ معنی جو ہے روایات کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور بھی ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں، میں ایک دو دلیلیں پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ اور زیادہ ناظرین کے لیے روشن ہو جائے کہ تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے انسان زندگی میں اس کی فطرت میں یہ ہے کہ جو باتیں وہ نہیں جانتا ہے ان باتوں میں آ کے جاتا ہے اس انسان کی طرف جو ان باتوں کو جانتا ہے۔ صحیح، یہ سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی آپ اس آیت کی تلاوت کریں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں، یہ قرآن کی آیت ایک
عقلی قانون کی روشنی میں آ کے بیان کی گئی ہے. صحیح. یعنی کوئی نئی چیز نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ ایک عقلی قانون ہے. لیکن قرآن یہ دیکھ رہا ہے کہ بعض لوگ اس عقلی قانون پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں, جی. تو مجبوری میں, جیسے قرآن کیا کہتا ہے, اطیعوا اللہ, اللہ کی کیا کرو, اطاعت کرو. اطاعت کرو. اچھا اگر اللہ نہ کہتا تو ہم خود اللہ کی اطاعت نہ کرتے؟ کرتے. یہ عجیب مسئلہ ہے. یعنی جو لوگ آ کے تقلید کر رہے ہیں, جو لوگ تقلید کر رہے ہیں, معاف کیجیے گا, جو لوگ تقلید کی مخالفت کر رہے ہیں, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے, نہ کہ وہ ہم سے آ کے پوچھیں گے تقلید کے اوپر دلیل لے کے آؤ. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے, قبلہ آپ مخالفت کر رہے ہیں, آپ دلیل دیجئے, کہ تقلید کرنا تو عقل کا تقاضا ہے. نہیں جانتے تو پوچھو جا جی کر کے نہیں صاحب جانتے علم تو سے. پوچھو صاحب علم سے. صحیح. بھئی اگر آپ یہ کریں کہ نہیں یہ عقلی قانون ہے لیکن اسلام نے اس سے کیا کیا ہے, منع کیا ہے, تو بسم اللہ دلیل پیش کریے, کہاں منع کیا ہے. اگر منع کیا ہم بھی ماننے کو تیار ہیں. ضرور مانیں گے اگر آپ سمجھائیں گے تو. بھائی بالکل, اگر اسلام کہہ رہا ہے کہ تقلید نہ کرو ہاں, تو ہم کیوں کرنے لگے. لیکن تم کہو ثابت کرو, یہ کہتے تو نہیں عجیب مانتے. بات ہے. لیکن چلیے پھر بھی ہم تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہم ثابت کیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک, تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ ایک قانون عقلی جس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائی اگر مسائل دینیہ کو نہیں سمجھتے ہو تو سیدھے سیدھے جا کے کیا کرو, ان سے پوچھو کہ جو سمجھتے ہیں, ان سے پوچھو کہ جو ان بات کو سمجھتے ہیں. اور یہ عجیب مسئلہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں میں بیان کروں گا جی. کہ غلط فہمی ہمیں یہ ہو گئی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تقلید نہیں ہوتی تھی. غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا. تقلید معصوم کے زمانے میں ہوئی ہے. اگر ایک کام معصوم کے زمانے میں ہو رہا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط, اور معصوم روک بھی نہیں رہے ہیں. جب نہیں روک رہے ہیں تو پھر صحیح ہوا. دیکھیے دو تین باتیں اس کو روشن. جی. ایک کام معصوم کے زمانے میں ہو رہا ہے, معصوم روک سکتے ہیں. اچھا. روک سکتے ہیں. جی. یعنی روکنے میں نہ جان کا خطرہ ہے, نہ کوئی تقیہ ہے, نہ کوئی پرابلم ہے, کچھ نہیں ہے, روک سکتے لیکن نہیں روک رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کر سکتے ہیں نا. میں اب مثال پیش کرتا ہوں. پہلے میں عقلی دلیل دیتا ہوں, پھر روایت کو بیان کرتا ہوں, کیونکہ طریقہ کار یہی ہے, یہ بہتر ہے کہ آپ پہلے عقلی دلیل پیش کریے. جب آپ عقلی دلیل پیش کریں گے تو کوئی روایت کو مانے یا نہ مانے, مسئلہ دو چار کی طرح کیا ہے, روشن ہے. صحیح. تقلید کیوں کرنا چاہیے؟ آپ آئیے چھٹے امام کے زمانے میں, ساتویں امام کے زمانے میں. چھٹے امام اور ساتویں زمانے کے امام کا زمانہ ایسا ہے کہ اسلام بہت وسیع ہو چکا ہے, بہت پھیلا ہے, دنیا کے بہت سے مقامات کے اوپر پہنچ چکا ہے. جی. آپ فرض یہ کیجئے کہ ایک شیعہ, ایک انسان وہ توس میں رہتا ہے, سندھ میں رہتا ہے, یعنی آج کا جو پاکستان کا حصہ ہے وہاں رہتا ہے, اور معصوم کہاں رہتے ہیں؟ مدینے میں. مدینے میں رہتے ہیں. اگر یہ انسان اپنے مسئلے کو معصوم سے پوچھنے جائے گا تو کم سے کم 3-4 مہینے تو اسے لگ جائیں گے. ہاں اس زمانے میں. صحیح. اور واپس آنے میں کتنے دن لگیں گے؟ وہی 3-4 مہینے لگیں گے. اب میرے لیے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, میں بیٹھا ہوں شہر توس میں. اب میرے لیے مسئلہ پیش آیا, بھائی موبائل ہے نہیں, انٹرنیٹ ہے, کچھ نہیں اس زمانے میں. کوئی ایسا طریقہ تو ہے نہیں. ہاں. سیدھے اٹھ کے جائیے, پوچھ کے آئیے. اچھا ٹھیک ہے. ایک مسئلہ پیش آیا, میں نے اپنا جو ہے وہ سواری کا انتظام کیا اور میں چلا. 3-4 مہینے کے بعد میں مدینے پہنچا. میں نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ مسئلہ ہے میرے لیے پیش آیا ہے, آپ جواب دے دیجئے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہے تمہارا جواب. میں واپس آ گیا. میں ابھی اپنے شہر پہنچا ہی تھا کہ پھر ایک مسئلہ پیش آ گیا. پھر آپ چل دیے, پھر واپس آئے, پھر 2 دن بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا. تو یہ بتائیے کیا اس طرح سے لوگ زندگی کرتے تھے؟ یعنی کسی کے پاس کوئی کام نہیں تھا, بس مدینے آتے جاتے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم کے زمانے میں غیر معصوم کی تقلید نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی تو پھر آپ بتائیے کیا ہوتا تھا, طریقہ کار کیا تھا؟ یہ تو ناممکن سی بات لگ رہی ہے کہ ایک انسان بار بار اسلام پہ, دین پہ عمل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ 2 ہی آپشن ہے, یا کہیے کہ دین پہ عمل نہیں ہوتا تھا, یا کہیے کوئی دوسرا راستہ تھا. کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ غیر ممکن ہے.
عقل یہی کہہ رہی ہے کوئی راستہ ہے. کوئی دوسرا راستہ تھا، وہ دوسرا راستہ ہے تقلید، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے آپ کے پاس. واہ. یعنی غیر معصوم کی تقلید ہوتی تھی. یعنی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کچھ لوگوں کو مجتہد بنا کر دنیا کے مختلف شہروں میں بھیجتے تھے کہ پبلک کو اگر کوئی مسئلہ ہے جا کے ان سے اللہ پوچھے. اکبر. جی جی. دو چار والی بات ہے بھائی، یہ تاریخ اس کے اوپر گواہی دے رہی ہے، عقل اس کی تائید کر رہی ہے. تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں معصوم کے زمانے میں تو تقلید نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں آپ کا بنایا ہوا کھیل ہے. اگر آپ کو اطلاع نہیں ہے، آپ کا علم کم ہے، تو آپ دوسروں کے اوپر کیوں رسہ کشی کر رہے ہیں؟ خاموش رہیے. سیدھی سی بات ہے. اب میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی بیان دلیل پیش کرتا ہوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جی. ایک صحابی سے فرماتے ہیں، آبان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں بیٹھو ہوں. اور لوگوں کے درمیان فتویٰ دو. امام اپنے صحابی سے. امام اپنے صحابی اچھا. سے کہہ رہے ہیں. اور عجیب بات ہے، ہم تو ابھی گفتگو کر رہے تھے شہر طوس کی اور شہر مدینہ کی. یہاں پر گفتگو ایک ہی شہر کی ہے. ٹھیک ہے. یعنی گفتگو ایک ہی شہر کے بارے میں ہو رہی ہے. امام کس شہر میں رہ رہے ہیں؟ مدینے میں. جی. اور وہ راوی جس سے امام یہ کہہ رہے ہیں، وہ صحابی جس سے امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فتویٰ دو، وہ بھی مدینے میں. وہ بھی مدینے میں رہ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں تک کہ جس شہر میں معصوم رہتے تھے وہاں غیر معصوم کی تقلید ہوتی تھی. یعنی یہاں تک کہ ایک راوی ہیں، امام کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مولا، ان کے سوال کرنے سے پہلے امام سوال کرتے ہیں، اور اس روایت کے اوپر بہت غور کریے گا کہ بہت اہم روایت ہے. شاید یہی ایک روایت جو ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کافی ہو. امام سوال کرتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے ہو، لوگوں کو شرعی مسائل بیان کرتے ہو. تو انہوں نے کہا ہاں مولا ایسا ہے، اور میں اس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا. یعنی اب یہاں پہ جو نقطہ ہے قابل غور وہ یہ ہے، جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے، کیا اس صحابی نے اس کام سے پہلے امام سے پوچھا تھا؟ خود کہہ رہا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے تھے. یعنی اس نے اس مسئلے کے اندر کیا کیا تھا کہ اجتہاد کیا تھا. خود اس نے آ کے یہ اجتہاد کیا تھا کہ یہ کام صحیح ہے. تو پھر امام نے منع کر دیا ہوگا. جی نہیں، اچھا. امام نے تائید کی، کہا واہ. تم جو کام کر رہے ہو بہت صحیح ہے، کرو، میں بھی یہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. مثال الشیعہ میں روایت موجود ہے، ہوں. آپ باب قاضی میں جائیے، باب قضاوت میں تمام یہ روایات موجود ہیں. جناب زکریا ابن آدم صحابی ہیں، ثقہ ہیں، بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، جی. قم میں رہتے ہیں. امام کو خط لکھتے ہیں کہ مولا میں قم سے باہر جانا چاہتا ہوں، ٹھیک. یہاں کے لوگ گناہ کرتے ہیں، یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں گناہ کرتے ہیں، میں ان کے بیچ میں نہیں رہ قم سکتا. سے ایران خط لکھا. قم سے مدینہ. مدینے خط لکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، خط لکھا ہے امام کو کہ میں، دیکھیے یعنی امام کا صحابی اگر شہر سے باہر جانا چاہ رہا ہے تو کس سے اجازت لے رہا ہے؟ امام سے. اس کا مطلب یہ کہ کس نے اس کو اس شہر میں بھیجا ہے؟ واہ. امام ہی نے بھیجا ہے، تبھی تو باہر جانے کے لیے امام سے اجازت لے رہا ہے. اچھا. بھائی اگر خود رہنے کے لیے آیا ہے تو کیا ضرورت ہے امام سے اجازت لینے کی؟ یعنی امام نے بھیجا تھا. امام نے بھیجا تھا. پھر امام اس کا جواب دیتے کہ نہیں، تم وہیں رہو. اب غور کیجئے گا جو اس کے بعد جملہ روایت کا، امام کہتے ہیں کہ تم قم میں رہو کیونکہ تمہاری وجہ سے جی. خداوند متعال شہر قم میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے اوپر سے بلا کو دور کر دیتا ہے، اوہ. جس طرح سے میرے والد کی وجہ سے جو لوگ بغداد میں رہتے ہیں ان سے بلا کو دور کرتا ہے. یہ واقعہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کو فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے امام کاظم علیہ السلام کی وجہ سے لوگوں سے عذاب ٹل جاتا ہے، اسی طرح سے تمہاری وجہ سے شہر قم میں جو لوگ ہیں ان سے عذاب ٹل جاتا ہے. یعنی اتنی اہمیت ہے اس راوی کی. اوہ. تو یعنی تاریخی اعتبار سے بالکل یہ بات ثابت ہے. ہوں. تو اب یہ سیرہ عملی ہو گیا تاریخی اعتبار سے. آئیں ایک دو روایتیں میں بیان کر دوں گی جس میں تاکید کی گئی ہے تقلید کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے، آپ بیان کریں. میں یہ کہنا چاہوں گا پھر سے وہی جملہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں، ہمارے چینل کو صرف شیعہ حضرات نہیں دیکھتے. جی میں شیعہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا معصوم کو، امام کو نہیں مانتا. ٹھیک چھٹے ہے، امام ہوئے، ساتویں امام، میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، آپ رسول سے بتائیے اگر. ٹھیک ہے.
حتیٰ رسول کے زمانے میں تقلید ہوئی ہے، اچھا رسول کے زمانے میں تقلید ہوئی ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جی حضرت نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہیں سے کچھ خبر لے کے آنے کے لیے، بھئی جاؤ فلاں جگہ سے خبر لے کے آؤ، اور کہا دیکھو جب تک تم ایک زمین کا نام لیا کہ تم جب تک اس حصے سے گزر رہے ہو نماز نہ پڑھنا، جب اس سے باہر چلے جانا تب نماز پڑھنا۔ اچھا اب مثال کے طور پر یہ کہا بھئی فلاں علاقے سے جب تم گزر رہے ہو، فلاں علاقے میں جب قدم رکھنا تو نماز نہ پڑھنا، اور جب اس سے گزر جانا، اس سے باہر نکل جانا تب نماز پڑھنا۔ رسول نے اسے یہ کہا جن لوگوں کو بھیجا۔ یہ قافلہ چلا، اب اس میں جو ہے وہ سب صحابی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ لوگ اس جگہ پہ پہنچے تو سب کو پتا تھا کہ رسول نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا ہے، منع کیا جی۔ لیکن انہیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم صبر کریں گے تو اس علاقے سے باہر نکلتے نکلتے نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا بھائی رکو نماز پڑھیں، کچھ نے کہا نہیں رسول نے منع کیا ہے۔ جی تو اب دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اصحاب، دو گروہوں میں اصحاب تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ان کا استدلال یہ تھا کہ رسول نے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے پڑھی ان کا استدلال یہ تھا کہ بھائی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ اب یہ دونوں خیر یہ دونوں گروہ گئے اپنا کام کر کے واپس لوٹے۔ اب دونوں کے ذہن میں سوال تھا کہ ہم نے ٹھیک عمل کیا یا ہم نے ٹھیک عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہترین دلیل ہے، یہ جو ہم آ کے کہتے ہیں کہ فقہا میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ مجتہد میں جو اختلاف جی رہتا ہے کہ اچھا دونوں پہنچتے ہیں رسول کے پاس۔ تاریخ گواہی دیتی کہ رسول دونوں میں سے کسی کو نہیں کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا، تم نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا، تم نے اپنے مسئلے کو سمجھا عمل کیا، انہی نے بھی اپنے مسئلے کو سمجھا عمل کیا۔ میں نے جو کہا تھا اب یہاں پر دونوں نے اپنے فتوے پہ عمل کیا تھا نہیں کیا تھا؟ بھائی انہی نے اپنے اعتبار سے آ کے اجتہاد کیا تھا، انہی نے اپنے اعتبار سے آ کے اجتہاد کیا تھا۔ یعنی حدیث رسول کے کلام کو سمجھنے میں دو لوگ اس کو الگ الگ طریقے سے سمجھ رہے ہیں، جو دونوں صحابی ہیں، جو دونوں جو ہے پڑھے لکھے افراد ہیں، الگ الگ طریقے سے سمجھے رسول کریں۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ آج بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا تھا جی کہ تھوڑا پہلے ان لوگ اگر اس ایریے سے نکلتے تو شاید گزر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لے، لیکن اب چونکہ اب اس ایریے اس سے ایریے میں گزرتے تھے۔ گزرتے اب نماز اب یہ کہ رسول نے جو یہ کہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا مطلق کہا ہے، چاہے قضا ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، یا اس وقت کے لیے کہا ہے کہ اگر قضا نہ ہو رہی ہو تب مت پڑھنا، لیکن اگر قضا ہو رہی ہو تو پڑھ لینا۔ تو ہم کہیں یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ رسول کہیں خود پتہ ہے کہ بھائی نماز تو واجب ہی ہے تو پڑھنا ہی ہے تمہیں۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے میں مت پڑھنا، یعنی اگر حالت اختیار میں رہنا تو مت پڑھنا۔ اسی کو کہتے ہیں اجتہاد، اسی کو کہتے ہیں استنباط، کہ آپ ایک روایت سے سمجھیے کہ وہ روایت کہہ کیا رہی ہے۔ اور روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی اس کے اوپر بھی ایک میں روشنی ڈال دوں۔ دیکھیے امت مسلمہ میں بہت بڑا المیہ ہوا ہے، وہ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ آ کے اہل بیت کو مانیے، آپ نہ کہیے کہ فلاں امام معصوم تھا، نہ مانیے آپ معصوم تھے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم یہ تو پوری تاریخ گواہی دے گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا۔ صحیح بات ہے۔ بھائی خود جناب ابو حنیفہ جو حنفیوں کے سردار ہیں ہاں وہ شاگرد ہیں چھٹے امام کے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جا کے شاگرد سے لیں، استاد سے نہ لیں؟ عقل یہ گوارا نہیں کر رہی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانے کی سب سے عالم ترین شخصیت ہیں۔ جی بھائی جب انسان یعنی دیکھیے عجیب بات ہے، بالکل عقل کا فیصلہ ہے، ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر ایک زیادہ پڑھا لکھا موجود ہے، صحیح، ایک کم پڑھا لکھا موجود ہے، تو آپ کس سے جا کے اپنے مسائل کو پوچھیں گے؟ ایکسپرٹ سے پوچھیں گے جو زیادہ پڑھا جی۔ لکھا ہے۔ تو بھائی جب چھٹے ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ امام مانیے، لیکن جو آپ کے مسائل شرعیہ ہیں ہاں اس میں آپ کیوں جو زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف جاتے ہیں؟ بھئی آپ تاریخ سے لا کے ثابت کیجئے جی کہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جی۔ جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، ان تمام اماموں کے زمانے میں جی ایک فرد لا کے بتائیے جو ان سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، ہم بھی ماننے کو تیار ہیں۔
ہم بھی ماننے کو تیار. ماننا پڑے گا. صحیح. بالکل ہم مانیں گے. آپ ایک فرد کو لے کے آئیے جو ان اماموں سے علم میں زیادہ ہو, اسلام کو بہتر سمجھتا ہو, آیات اور روایات کو ان افراد سے بہتر سمجھتا ہو, اور اگر آپ نہیں لا سکتے تو للہ ایک بار غور کریے کہ کیا کر رہے ہیں. مت مانیے امام, لیکن بات تو مانیے. بات تو مانیے. ہم نہیں کریں آپ یہ کہیے کہ یہ خلیفہ رسول ہیں, ٹھیک ہے خلیفہ رسول نہیں ہے, نہیں جاؤ آپ کے لیکن لیے. بھائی ابو حنیفہ سے تو بہتر ہیں, مالک سے تو بہتر ہیں, حنبل سے تو بہتر ہیں, ابن حنبل سے تو بہتر ہیں. کیوں؟ وہ راوی ہیں, یہ راوی کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھنے والے ہیں. بہت خوب. تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس کو کہتے ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی علمی مرجعیت, یعنی اگر ہمیں علم کے معاملے میں کہیں جانا ہے اور رجوع کرنا ہے تو اس سوائے ان ہستیوں کے کوئی اور ہو نہیں سکتا, کیونکہ جب تک یہ ہستیاں ہیں ان سے بہتر آپ کو تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا. یہ 100% طے شدہ بات ہے. چلیے بہت خوب. قبلہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ باتوں باتوں میں بھی کچھ سوال آتے ہیں جو ہم پوچھنا ضروری سمجھتے ہیں. جی تو ضرور. جو ابھی دلیل آپ پیش کرنا چاہتے ہیں, کچھ روایت اور, تو انشاءاللہ اسے ہم اگلے ایپیسوڈ پہ ٹالتے ہیں. انشاءاللہ. ناظرین, گفتگو اپنے دلچسپ مراحل میں بالکل داخل ہو چکی ہے. اگر آپ نے اگلا ایپیسوڈ مس کیا تو سمجھ لیجیے آپ نے بہت کچھ کھو دیا, اور واضح طور پہ ہمیں پورے ایک تقلید, مجتہد, یہ سب کیا چیزیں ہیں, یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو ہم خرافات سے, لوگوں کے بہکاووں سے دور ہو جائیں گے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے یہ بہت ساری کتابوں کا اور بہت زیادہ وقت کا ایک نچوڑ ہے جو تھوڑے سے وقت میں آپ تک پہنچ جاتا ہے, جس کو حاصل کرنے کے لیے شاید ہم ضعیفی تک بھی پہنچ جائیں اور وہ حاصل نہ ہو سکے. بہرحال اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.